بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جعفر اجتہادی آپ کی خدمت میں حاضر ہے فرام اٹلانٹا جارجیا USA سے۔ آپ کو سلام عرض کرتا ہے، آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم و کرم کرے، کیونکہ اس کے رحم کرم پہ کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب لوگ بہت بھٹک گئے ہیں، اور ہمارے جو درجات ہیں وہ اللہ کی نظر میں دن پہ دن گرتے جا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے بڑا ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، بنایا، اور اس کو یہ سکھایا قرآن نے، ہمارے انبیاء نے، اور خصوصاً ہمارے خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد جنہیں آپ اہل بیت کہتے ہیں، کہ اللہ کیا ہے، اس کی بندگی کیا ہے، عبادت کیا ہے، اور اس کو کس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی چلتی ہے، ہم سب لوگ دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتے، بلکہ ہم تو مر مٹتے ہیں دنیا پہ، اور اس کی جو عیش و عشرت کی سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں اور داستانیں ہیں، ان پہ مرتے ہیں ہم۔ دیکھیے، اللہ نے جو بھی بات کام کی کہی ہے وہ بہت مختصر سے کہی ہے، جیسے جھوٹ نہ بولو۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے کا انجام اچھا ہو؟ اس نے کہا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، اتنی سی بات کہی کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ تو کیا ایسا بندہ آپ نے دیکھا کہ جو زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، یہ کہ میں سب کچھ ہوں، اور وہ ذلیل و خوار نہ ہوا ہو؟ قرآن میں بڑے قصے ہیں غرور و تکبر کے۔ اسی صورت سے کسی چیز پہ اترانا، میں حسین ہوں اور میرے بال بڑے خوبصورت ہیں، آنکھیں، نین وغیرہ بہت خوبصورت ہیں، کسی کے بھی نہیں ہے۔ یہ اترانا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس وقت جو حالات ہیں اس دنیا میں، 2025 جو چل رہا شروع ہو گیا، اور آج 8 تاریخ ہے، اس کی جمعے کا دن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آنکھ بند کر کے بھاگ رہے ہیں۔ کس چیز میں کمپٹیشن ہے کہ ٹیلی فون مہنگا کس کے پاس ہے، اور دیکھنا آپ نے کیا ہے، وہی یوٹیوب میں دیکھنا ہے، وہی غلاظت دیکھنی ہے، اچھے چیزیں دیکھنی ہے، اور آپ نے کیا نام ہے انٹرنیٹ پہ جانا ہے، اور وہ قصے کہانیاں سننی دیکھنی ہے، جو ٹک ٹاک ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا نام ہے، اور فیس بک ہے وغیرہ۔ تو ہم بہت قریب ہو گئے دنیا کے ان تمام معاملات کی وجہ سے۔ آج کیلیفورنیا میں بڑی زبردست آگ لگی، ساری دنیا میں پتہ لگ گیا کہ 5000 ایکڑ جل گیا، لوگوں کے گھر جل گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، پانی ختم ہو گیا وہاں، ایک پورشن ہے اس کا کیلیفورنیا کا، سب کو پتہ لگ گیا 1 منٹ میں۔ تو اب یہ جو دنیا کی تیز رفتارگی ہے، چل رہی ہے بڑی تیزی سے، ہر روز نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں تو کچھ نہیں ایجاد ہوتا، ہمارے ملک میں ظلم و ستم ایجاد ہوتا ہے، اور نفرت ایجاد ہوتی ہے، حقارت ایجاد ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے کوئی رحم نہیں، کوئی کرم نہیں ہے، فرقے بازیاں ہیں، وہ کیا نام ہے خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو گولی مار رہے ہیں۔ اتنی احمق قوم کہاں ہوگی؟ ایک زمین کے ٹکڑے کے پیچھے 5 لوگوں کو مار دیا، کسی کی لڑکی اٹھا لائے، کسی کو اغوا کر لیا، اس پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ یہ جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ہم ابو جہل کے اور شیطان کے پیروکار ہیں، ہمیں علم دور دور تک نہیں ہے، لیکن ہم ہر سہولت چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر سہولت ملے، ہم عیش و عشرت میں زندگی گزاریں،
ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، کسی کا مال ہمیں مل جائے۔ واحد قوم ہے جو دوسروں کا مال چاہتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کسی کو یرغمال کر لیا، کسی کو کڈنیپ کر لیا، کسی کو دھمکیاں دے دی، کسی کو یہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ قوم کی بدعمالی اور جیسے کہتے ہیں جہالت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے سزا کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے سزا کا کنسپٹ رکھا ہے کہ، اور آپ دیکھیے اسلامی ہسٹری میں بڑی بڑی سزاؤں کا ذکر ہے، اور امریکہ میں آپ بچ نہیں سکتے، ذرا سا جرم کریں فوراً پولیس آئے گی، آپ کو دھر لے گی، پھر آپ لڑتے رہے مقدمہ، ان کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے پولیس والوں کو کہ آپ کون ہیں کیا ہے۔ انہیں کہا کہ جی آپ نے جرم کیا، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ آپ مجرم قرار دیے گئے، لیکن اس کا فیصلہ جج کرے گا۔ اب جج کے سامنے آپ روتے رہیں، نہیں روئیں، جو مرضی آپ کی کریں۔ اب یہ دنیا اگر آپ کو چاہیے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے مال یعنی دولت، پھر عورت، اور اس کے بعد کیا نام ہے یہ عیش و عشرت۔ یہ سب چیزیں دولت کا حصہ بنتی ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ چمچے ٹائپ کے لگ جاتے ہیں، آپ کو برباد کر دیتے ہیں، وہ پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں، فلاں فلاں فلاں، پھر یہ آپ چور چکے بن جائے، پورا آپ کا گروہ بن جائے، جیسے یہ زرداری خاندان کا گروہ ہے، جیسے یہ کیا نام ہے آپ کا، یہ نواز فیملی کا گروہ، یہ سارے چور چکے لفنگے تلنگے بے ایمان دھوکے باز ہیں، اور ان کی حکومت ہے، اور لوگ اسی طرح کے ہوتے جا رہے ہیں۔ جو ان کو اچھا کہے گا وہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو بتائیے، برے کو برا کرنے والا تو ٹھیک ہے، لیکن برے کو برا نہ کہنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہرحال موضوع سے ہٹتا جا رہا ہوں۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے، پوری کائنات اسی کے پیچھے ہے، اس آیت کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہے، جو ترقی کرتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں، چائنا ہے، امریکہ ہے، اور بھی دوسرے ممالک ہیں جس میں بے انتہا ترقی ہو رہی ہے۔ یہ ایون سعودی عرب میں 2030 تک ایک نیوم سٹی بنے گی، اس میں دنیا کے شاہکار دکھائے جائیں گے کہ کیا ٹیکنالوجی نے کیا کیا ایجاد کیا ہے، یعنی it will be governed by technology of the world۔ تو اللہ نے کہا قرآن میں کہ انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سارے مذہب، سارے فرقے، ساری کیا نام ہے تھیریاں، یہ سب ختم ہو گئی اس جملے کے پیچھے اللہ نے جو کہا ہے۔ اسی لیے وہ ہمارا رب ہے کہ بھئی انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ افسوس آیت نمبر بھول گیا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ آپ نے زندگی میں کیا کوشش کی، آپ نے کوشش سے پہلے بعد میں ہے، پہلے علم ہے، علم ہوگا تو آپ کوشش اس ڈائریکشن میں کریں گے، اس سے آپ کو آپ کا مطلوبہ ٹارگٹ مل جائے گا۔ اب ایک شخص کے پاس علم ہی نہیں ہے، جاہل ہے، تو جو مرضی کوشش کرے تو وہ کوشش کیا کرے گا؟ بوریاں سر پہ لا دے گا، اس قسم کے کام کرے گا جو اس میں کوئی علم اور ہنر کی ضرورت نہیں ہے، عقل و شعور کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی طاقت کی ضرورت ہے، اور ایک وقت کے بعد وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بوجھ بن جائے گا معاشرے پہ، اپنے آپ پہ، اولاد پہ، یا جو بھی لوگ ہیں۔ تو اب ہم لوگ جو ہے وہ کوشش تو کرتے نہیں۔ مولوی کہتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، اچھا تو پھر بیٹھے رہیں، آپ انتظار کریں اس نصیب پہ کھلنے کا۔ یہی جہالت جو مولویوں کو اس لیے خلاف ہوں کہ یہ جاہل لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں، یہ آپ کو ڈرانے والے، ہر وقت نماز روزی کی باتیں کرتے ہیں۔ فلاں شخص آیا اور وہ کیا نام ہے ابو ہریرہ کی گھڑی ہوئی حدیث سے ابو جہل کے قصے سناتے ہیں
نماز دیکھیے سورہ بقرہ میں پہلی ہی آیت میں اللہ نے پورا آپ کی زندگی کو بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یعنی قرآن. اور یہ ان لوگوں کی راہ ہدایت ہے جو متقی ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے. اب متقی کا اگر ترجمہ شروع کریں تو لمبا ہو جائے گا. یہ راہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ قرآن یعنی. اور جتنی کتابیں گزر چکی ہیں وہ سب انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے، اصلاح کے لیے تھی. تو کہا اللہ نے کہ یہ جو تمہیں ہم نے قرآن دیا ہے یہ تمہارے لیے راہ ہدایت ہے. اور جو ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ ہمارے روحانی پیشوا ہیں، ہمارے روحانی ٹیچر ہیں. انہوں نے ہم کو بتایا اس طرح کرو، ہر عمل کو انہوں نے کر کے بتایا کہ اللہ کا یہ مطلب ہے قرآن کی فلاح آیت کا. اب کیا ہوا کہ ہم مولویوں کے، پھر ہاتھ دکھانے والوں کے، پھر وہ ستاروں کی چال چلنے والے، ان سب کے چکروں میں پڑ گئے. آپ کو دولت ملنے والے گھوم پھر کے دولت، عورت اور عیش و عشرت کے پیچھے گھومتی ہے. اور انسان کو پتہ ہے جو چالاک لوگ ہوتے ہیں کہ یہ شخص کو دولت کی ضرورت ہے، ہاتھ دیکھ کے بتائیں بہت جلد آپ امیر ہونے والے ہیں. وہ بہت جلد جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے کیا سوچا، لیکن مولوی کو پتہ ہے یا جس نے ہاتھ دیکھا کہ اس کو کبھی کچھ نہیں ملے گا. اگر وہ یہ کہہ دے تو وہ اس کے منہ پہ لپڑ مارے گا کہ فلاں آدمی نے تو مجھے یہ بتایا تھا، تیرا علم ہی غلط ہے. تو دیکھیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو گورنمنٹ کے اوپر اگر آپ نے بھروسہ کیا تو آپ کو کخ بھی نہیں ملے گا. یو ول اینڈ اپ ان نتھنگ. گورنمنٹ تو کسی کو کچھ نہیں دیتی، گورنمنٹ فیسلٹیز دیتی ہے. ہمارے وطن میں وہ بھی نہیں ہے، چھیننا پڑتی ہے ہر چیز. تو میں نارمل ملکوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان نارمل ملک تھوڑی ہے. یہ تو چور اچکوں کا لوگ ہے. اب سارے لوگ ہی بے ایمان، دھوکے باز، دغا باز، جھوٹے، لفنگے یہ ہو گئے ہیں. کوئی رزق حلال کو کھانے کو پسند ہی نہیں کرتا. وہاں رزق حلال، جیسے کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اشتہائی صاحب رزق حلال آپ پاکستان میں کھا ہی نہیں سکتے، آپ کو کھانے ہی نہیں دیں گے، آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ حرام رزق کھائیں. اور حرام کھانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور آخرت میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حرام کھانے پہ دوڑتے ہیں اور کھاتے ہیں تو کیا ان کے مشائخ یعنی مولوی، مولا، عالم کا یہ فرض نہیں کہ ان کو منع کریں کہ یہ حرام کھانا تو بڑا حرام کام ہے؟ اور آخرت میں کیا ہوگا ان کا؟ یہ کیا جسٹیفائیڈ کریں گے؟ اور ان لوگوں کا مقابلہ بھی تو دیکھیں جو بھوکے مر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم حرام نہیں کھائیں گے، مر جائیں گے کوئی بات نہیں، مرنا تو ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، ابھی بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور پاکستان میں بھی وہ لوگ ہیں جو رزق حلال حرام سے بچتے ہیں، اور رزق حلال تھوڑا بہت جو ہوتا ہے. اور قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے رزق حلال کم ہوتا ہے لیکن تم اس کی خیر و برکت نہیں سمجھتے. تو میری آپ سے گزارش ہے دست بدستہ کہ خدا را علم حاصل کیجئے، ہنر حاصل کیجئے، شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیے، اور یہ گورنمنٹ کے بھروسے پہ نہ رہیے. اور وہ بھی چور اچکوں کے اوپر، یہ جو یہ کیا نام ہے، یہ طبیلہ ہے، طبیلہ کہنا چاہیے، چور اچکوں کا طبیلہ. انہیں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ انہیں نے سب نے باہر اپنی کوٹھیاں بنوائی ہوئی ہیں، گھر بنوائے ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں. ذرا سا کچھ گڑبڑ ہوگی ملک میں یہ بھاگ لیں گے. اور کتنے بھاگ چکے ہیں، کتنے جنرل امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، یہاں وہاں سیٹلڈ ہیں اور ہنستے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک سے آئے ہیں جو جہاں صرف لوگ ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں
ہم زیادہ، ہمارے پاس عہدہ تھا تو ہم نے زیادہ بنا لیا، بیوقوف۔ تو میرے بھائی ہنر حاصل کریں، کوئی بھی ہنر حاصل کرے، علم حاصل کریں، ٹیکنالوجی میں وقت لگائیں اور ایسی چیزیں ایجاد کریں جو انسانوں کے لیے بہت ایزی ہو جائے زندگی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ امیر پاکستان میں اتنے امیر نہیں جیسے آپ سوچتے ہیں۔ کتنے ہوں گے؟ 10%، 5%۔ 22 کروڑ کی آبادی میں 5-10% اگر امیر ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے دست بدستہ، اور میں اس پہ بہت زور دیتا ہوں کہ دنیا میں اگر نام کمانا ہے تو وہ علم ہے، ہنر ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور یہی آپ کو آگے لے جائے گی، یہی آپ کی نسلوں کو آگے لے جائے گی، یہی آپ کو ملک کو آگے لے جائے گی۔ تو آپ گورنمنٹ سے یہ التجا کریں کہ وہ یہ ایسی جگہیں بنا دیں، انسٹیٹیوشن جہاں پر آپ علم حاصل کر سکیں، کوئی ہنر حاصل کر سکیں، ٹیکنیشین بن جائے، الیکٹریشین بن جائے، اور کیا نام ہے کمپیوٹر کے کورسز کریں، پھر آگے بڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کہ میں چالاک بن جاؤں، لوگ لوٹ لوں، عورتوں کو لوٹ لوں، ان کی عزت لوٹ لوں اور عیش کروں، یہ وقتی طور کی چیزیں ہیں اور ایونچولی برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ میرا نام جعفر اشتیاقی ہے، میں نے MBA کیا ہے امریکہ سے، پنجاب یونیورسٹی سے لا گریجویٹ کیا ہے۔ I'm proud of that university. And my number is 865-742-1847۔ اپنا کوئی مسئلہ ہو مجھے لکھ کے بھیجے، اپنا نام، والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ ضرور لکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔